الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المؤید بساط حججہ وواضح بیناتہ وعلی آلہ واصحابہ ہداۃ طریق الحق وحماتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج شب معراج کی رات ہے، جس کو عام زبان میں بڑی رات کہتے ہیں۔ اس رات کو بڑی رات کیوں کہا گیا؟ شریعت میں بڑی رات کے حوالے سے شریعت کا کیا تصور ہے، شریعت میں بڑی رات کا کیا حکم ہے، اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ بڑی رات کیوں کہا گیا اس کو؟ پہلے ہم برکت کا ڈیفینیشن کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کی تعریف ہے الخیر الکثیر الجاری، الخیر الکثیر الجاری، یہ برکت کا ڈیفینیشن ہے۔ خیر یعنی بھلائی، ایسی بھلائی جو کثیر ہو، کثیر کا مطلب زیادہ، ایسی بھلائی جو زیادہ ہو اور جاری رہنے والی، اسے برکت کہتے ہیں۔ ایسی بھلائی جو زیادہ ہو اور جاری رہنے والی ہو، اسے برکت کہتے ہیں۔ بڑی رات کیوں کہتے ہیں؟ بڑا کا مطلب کیا ہے؟ جو کم نہ ہو یعنی زیادہ ہو، چھوٹے کی ضد بڑا ہے، اسی لیے اس کو بڑی رات کہتے ہیں۔ اب بڑی رات اور برکت، اس کے حوالے سے برکت جو زیادہ ہو اور ہمیں جاری رہنے والی ہو، اسے برکت کہتے ہیں۔ بڑی رات کے حوالے سے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے وہ دیکھنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ، اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سبحان الذی، پاکی ہے اس رب کے لیے جس نے اسرا، سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، ایک رات، راتوں رات اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ جو ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، جس کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کس کو؟ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا جو مقام ہے، اللہ نے اس مقام کے ارد گرد کو برکت سے بھر دیا، اس کے ارد گرد میں برکتیں نازل فرمائی۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں بھی جو ہے دنیاوی مسجدیں، دنیا کی ہے یہ مسجد۔ جب اس میں اللہ نے دونوں کے درمیان اتنی برکتیں رکھی، تو رسول پاک شب معراج میں جہاں گئے، مسجد اقصی سے جو رسول پاک کا سفر شروع ہوا، جہاں آپ گئے وہ ہے عرش اعظم، جس کو لامکاں کہتے ہیں، عرش اعظم کہتے ہیں، لامکاں کہتے ہیں۔ یہاں رسول پاک تشریف لے گئے۔ سوچئے جس مقام سے رسول کا سفر شروع ہوا، جس مقام سے رسول کی سیر شروع ہوئی، وہاں جب اللہ نے برکتیں رکھی ہے
تو عرش اعظم لامکاں پر جب رسول گئے ہیں تو وہاں کیسے برکتیں نہیں ہوگی؟ اس رات میں جب لامکاں پہ عرش اعظم میں رسول تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی آپ سیر فرمائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، وہاں کیسے برکتیں نہیں ہوگی؟ اسی لیے اس کو بڑی رات کہا جاتا ہے، برکتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بڑی رات کا شریعت میں کانسیپٹ۔ شریعت میں بڑی رات کا مطلب یہ ہے، جب دنیا میں ہے اس مسجد سے اس مسجد تک رسول سیر فرما رہے تو اتنی برکتیں، بارکنا حولہ، اس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائی، برکتوں سے اس کے اطراف کو ہم نے بھر دیا۔ تو سوچئے مسجد اقصیٰ سے جب جا رہے ہیں نبی عرش اعظم پر، وہاں کیسے برکتیں نہیں ہوگی؟ اسی لیے اس رات کو بڑی رات کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بڑی رات کا کانسیپٹ شریعت۔ اب بڑی رات کا آپ مطلب سمجھ چکی ہیں۔ شب معراج جو ہے تکمیل ایمان، ایمان کی کاملیت شب معراج۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں ایمان کی کاملیت شب معراج؟ کیوں تکمیل ایمان شب معراج؟ جواب یہ ہوگا، پوری پہلے آپ تفصیل سن لیے، جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ ہم کلمہ پڑھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور گواہ کہتے ہیں ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کو، یہ جو آنکھ ہے اس سے دیکھنے کو گواہی کہتے ہیں۔ اگر یہ دیکھ لیا تو اس کا نام شہادت ہے۔ شہادت ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، شہادت ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ دنیاوی مثال، ایک جج ہو، ٹھیک ہے، مجرم ہو، اور اس کی گواہی کے لیے گواہ موجود ہو۔ اب جج سوال کرے گا گواہ سے، کیا تم نے انہیں قتل کرتے دیکھا؟ اگر اس گواہ نے منع کر دیا تو اسے رہنے دیں گے وہاں؟ جب دیکھا ہی نہیں تو آئے کیوں ہیں؟ یہ وہ نہیں رہنے دیں۔ اگر اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ان کو قتل کرتے ہوئے، وہ گواہی دے رہا ہے، تو جب اس نے ہاں بھی کہا تو اسے کئی طرح کے سوالات ہوں گے، کب دیکھا، کیوں دیکھا، کیسے دیکھا، تم وہاں کیوں تھے، کیا تھے، یہ سارے سوالات ہوں گے، ہے نا؟ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو گواہی کا مطلب سمجھ میں آیا کہ گواہ کے لیے جو ہے دیکھنا شرط ہے۔ شہادت بغیر بصارت کے قابل قبول نہیں ہوتی، جب تک دیکھیں گے نہیں تو گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو تھی دنیاوی مثال۔ ہم کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شہادت کے لیے دیکھنا شرط ہے۔ کیا ہم نے دیکھا؟ کیا ہم نے دیکھا اللہ کو؟ پھر کس بنیاد پہ ہم گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کس بنیاد پہ ہم گواہی دے رہے ہیں؟ دیکھنا شرط ہے گواہی کے لیے، اور اشہدو جو ہے شہادت سے ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ دیکھیں گے نہیں تو گواہی دینا صحیح نہیں ہے۔ جیسے دنیاوی مثال میں آپ سمجھ گئے کہ اگر جج یہ پوچھے تم نے دیکھا، اگر گواہ نے کہا نہیں دیکھا تو پھر اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہم نے دیکھا ہی نہیں اللہ کو تو کیسے گواہی ہماری معتبر ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہاں دیکھا اللہ کو، تو ارے جب حضرت موسیٰ نے خواہش کی اللہ کو دیکھنے کی تو بے ہوش ہو گئے، ہم کیا دیکھ سکتے؟ موسیٰ جو نبی ہو کر کے اللہ کو دیکھ نہیں پائے، ہم کیا دیکھ سکتے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ پاک کو دیکھیں؟ ٹھیک، تو کس بنیاد پہ ہم کلمہ پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ جواب سنیے، بڑا مزہ آیا۔ رسول شب معراج میں تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی آپ سیر فرمائیں، پھر آپ سدرۃ منتہا پر پہنچے۔ وہاں سے حضرت جبرائیل کا جو سفر ہے ختم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے معذرت پیش کر دی کہ یا رسول اللہ میں نہیں آ سکتا آگے، میں آگے نہیں آ سکتا، کیونکہ آگے آؤں گا تو اللہ کا جو نور ہے اس سے جل جاؤں گا، میں نہیں آ سکتا۔ اب وہیں سے رسول کو آگے آنا تھا۔
رسول گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، رسول نے اللہ پاک کو دیکھا، اللہ ایک ہے۔ اب رسول ہم سے فرما رہے ہیں میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھ پر یقین کرتے ہو؟ مجھ پر بھروسہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ صحیح ہے؟ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اب گواہی دے دو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں دیکھ کر آیا ہوں، میری بات پر یقین ہے نا؟ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اب گواہی دے دو، میری بات پر اگر یقین کرتے ہو گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس رسول کی شہادت پر ہم شہادت، اس کو بولتے ہیں شہادت علی الشہادہ، گواہی پر گواہی۔ رسول نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیوں؟ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ رسول کی گواہی پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو شہادت علی الشہادہ، گواہی پر گواہی سے کہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم یہ کلمہ پڑھتی ہے، رسول کی شہادت کی بنیاد پر۔ رسول نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، ہم یہی رسول کے کہنے کی بنیاد پر کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آئیے جو آیت کریمہ میں تلاوت کی ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 49، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اے میرے محبوب، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد بنا کر، شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ یہ تین وصف اللہ نے بیان فرمائے نبی کو، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ اگر یہ بات ہو، اس بات کا انکار ہو کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ گواہی ہم نبی کی گواہی کی بنیاد پر دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے نبی کو شاہد بنایا، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، شاہد مطلب گواہی دینے والا۔ رسول نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک نے رسول کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ اسی لیے تو اللہ پاک جو ہے سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ڈائریکٹ بھی تو ہم سے کہہ سکتا تھا بندوں میں ایک ہوں، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا، آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے نا، آپ کہیے کہ میں ایک ہوں۔ اے میرے محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو ہے نبی کو شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا کہ آپ جو ہے شاہد ہیں، امتیوں کے اعمال پر بھی آپ گواہ ہیں کہ امتی نے کیا کیا اعمال کیے، اس پر بھی آپ شاہد ہیں۔ ابھی تک تو یہی ہم نے سنا تھا کہ رسول جو ہے امتیوں کے اعمال پر، اچھے اور برے اعمال پر گواہ ہیں، لیکن نبی جو ہے شاہد اس لیے بھی ہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا اور آ کر کے آپ گواہی دے رہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیاوی طور پر ایک مثال کہ کسی نے ہمیں دعوت دی، جب ہم دعوت کے لیے پہنچ گئے اور جس نے دعوت دی وہ موجود ہی نہ رہے، تو بتائیے ہماری انسلٹ ہے یا نہیں، ہماری بے عزتی ہے یا نہیں؟ اس میں جس نے دعوت دی، جو میزبان ہے ہمارا، وہ موجود ہی نہیں، بتائیے ہماری مطلب ناقدری ہے یا نہیں؟ بلا کر کے میزبان جو ہے غائب رہے، غلط بات ہے یا نہیں؟ بالکل۔ تو اللہ نے رسول کو بلایا، اللہ رسول کو بلا کر کے رسول سے چھپا رہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے دعوت دی رسول کو، اللہ نے دعوت دی رسول کو، اور اللہ خود رسول کو بلا کر کے چھپا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ حضرت موسیٰ نے خواہش کی اللہ پاک کو دیکھنے کی، تو دیکھ نہیں پائے۔ جب نبی کو اللہ نے بلایا تو اللہ فرماتا ہے ہم آپ کے مشتاق ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں کہ میرا محبوب کب آئے گا میرے سے۔ یہ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کے منتظر تھے کہ آپ ہمارے بارگاہ میں کب آؤ گے۔ تو اللہ کو دیکھنے کا انکار جو ہے غلط ہے، اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ صحابہ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں،
صحابہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، صحابہ کے درمیان ڈسکس ہو رہا ہے، اس کا مطلب جو ہے شب معراج ہوئی ہے اور رسول نے اللہ کو دیکھا ہے، صحابہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر اس کو خواب کا نام دیا جائے کہ ہو سکتا ہے یہ خواب بھی ہو، تو یاد رکھیے خواب جو ہے روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، روح سے تعلق رکھتے ہیں، عالم ارواح سے تعلق رکھتے ہیں خواب، عالم اجسام سے نہیں، عالم ارواح سے خواب کا تعلق ہے۔ اب دیکھیے ہمیں جو خواب آتے ہیں رات میں، اب کیا اس کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ لائٹ چھوڑ دیتے ہیں ایک دم، برا خواب آیا تھا، ہاں برا خواب آیا تھا چھوڑ دو، سب کو سناتے تو یہ نہیں پھرتے نا کہ یہ خواب آیا تھا اب یہ صحیح ہوگا، ہے ایسا نہیں۔ اچھا خواب آئے تو بس خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے کہ مجھے اچھا خواب آیا، اب اسے لے کر کے تو نہیں بیٹھتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو خواب جو ہے عالم ارواح سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اس کو خواب کا نام دیں گے تو نہیں، کیونکہ رسول جو ہے جسم کے ساتھ گئے ہیں، صرف روح نہیں جسم کے ساتھ گئے ہیں، رسول پاک معراج میں جسم کے ساتھ گئے، کیونکہ خوابوں کا جو ہے اعتبار نہیں ہوتا، اگر خواب ہی ہوتا تو خوابوں کا اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ خواب ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ خواب ہے، ہاں خواب ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن باضابطہ صدیق اکبر جو ہے، ابو جہل نے بتایا تو صدیق اکبر مان رہے ہیں اس بات کو، صدیق اکبر جو ہے مان رہے ہیں اس بات کو، اور سارے صحابہ گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے، سارے صحابہ میں ڈسکس چل رہا ہے حوالے سے۔ خواب ہوتا تو ڈسکس نہیں کرتے، خواب ہوتا تو ڈسکس نہیں کرتے، حقیقت ہے اسی لیے جو ڈسکس بھی ہو رہا ہے۔ اور صدیق اکبر جو افضل البشر ہے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو افضل البشر ہے، ابو جہل کے کہنے ہی پر وہ مان لیے کہ یقیناً رسول پاک جو ہے شب معراج میں تشریف لے گئے، شب معراج میں تشریف لے گئے، اور سارے صحابہ میں ایک دم ہلچل مچی ہوئی ہے کہ رسول نے اللہ کو دیکھ لیا، رسول نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو اس سے ہی سمجھ میں آ گیا ہے کہ معراج مصطفیٰ جو ہے خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ اللہ پاک کا یہ کہنا ہے، رسول جو ہے شاہد ہے کس بات پر؟ اللہ کے ایک ہونے پر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شاہد ہے۔ مبشر کیسا ہے؟ رسول شب معراج میں تشریف لے گئے اور جنت کو آپ نے دیکھا، اس لیے بشارت دے رہے ہیں جنت کی۔ نذیر ہے آپ، جہنم کو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں کثرت عورتوں کی ہوگی، آ کر آپ ڈرا رہے ہیں۔ نذیر بولتے ہیں ڈرانے والے کو، خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی اور ڈرا رہے ہیں جہنم سے۔ اس کا مطلب شب معراج یقیناً ہوئی، شب معراج حق ہے، شب معراج حق ہے۔ اسی کے بعد والی آیت 46، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور رسول جو ہے اللہ کی طرف بلائے گئے، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کا اذن ہوا، اللہ کی چاہت ہوئی، اللہ کی مرضی ہوئی کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلائے، تو اللہ پاک نے جو ہے رسول کو بلا لیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور رسول جو ہے منور چراغ ہے، نور والا چراغ ہے، جس نے آ کر کے اس دنیا کو روشن کر دیا، جس نے آ کر اس دنیا کو جو ہے روشن کر دیا۔ اللہ پاک نے بلایا رسول کو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور رسول اللہ کی طرف بلائے گئے اللہ کی اجازت سے، بلایا اللہ نے۔ اور جب اللہ نے بلایا اور اللہ خود چھپا رہے نبی سے، ایسا نہیں، تو یقیناً رسول نے جو ہے اللہ کو دیکھا ہے، شب معراج جو ہے حق ہے۔ تو جس بنیاد پر ہم گواہی دیتی ہے وہ رسول کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول کی گواہی پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ اگر اس کا انکار کریں گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا،
اسی لیے شب معراج جو ہے تکمیل ایمان ہے. اب سمجھ میں آ گیا. گواہ کس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے تھے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں اللہ کو، تو رسول کی گواہی کی بنیاد پر، رسول کے دیکھنے کی بنیاد پر ہم نے گواہی دی. اسی لیے شب معراج جو ہے تکمیل ایمان ہے. اسی لیے شب معراج ایمان کی کاملیت ہے. ایمان کی کاملیت ہے. ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب ہم شب معراج کو مانیں گے. یہ ہوا شب معراج کے حوالے سے. بڑی رات کا مطلب آپ نے سمجھا، شب معراج کیا ہے آپ نے سمجھا، کیوں ہے شب معراج، کیسے ہے شب معراج. اللہ پاک نے رسول کو بلایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا. جب آپ دیکھیں گے، پہلے شاہد کا لفظ یاد رکھیں، شاہد گواہی دیں گے. تو جنت رسول نے دیکھی، اسی لیے مبشر ہے، آپ خوشخبری دے رہے ہیں. جہنم میں آپ نے دیکھا عورتوں کی کثرت ہے، اسی لیے رسول نذیر ہے اور ہمیں ڈرا رہے ہیں. وہ اسی کے بعد والے آیت بداعین اللہ، اللہ کی طرف بلائے گئے، بلایا اللہ نے، تبھی تو رسول نے یہ سب کچھ دیکھا. تو اس کا انکار جو ہے نہیں کر سکتے. اس کا اثبات ہے تو وہ ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کی کاملیت ہے. اب معراج مصطفیٰ کو تو ہم سمجھ گئے، معراج مصطفیٰ ہے کیا. اس میں ایک اہم بات جو ہے واضح کرنے کی، وہ یہ ہے کہ گھر کا اگر ایک فرد صحیح نہ ہو تو پورے گھر پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. اگر ایک فرد صحیح نہ ہو تو پورے گھر پر انگلی اٹھانا غلط ہے. ابو جہل کی وجہ سے کیا نبی پر انگلی اٹھاؤ گے؟ ابو جہل کافر ہے، کیا اس کی وجہ سے نبی پر انگلی اٹھاؤ گے؟ جبکہ چچا ہی ہے، خاندان ہی سے تعلق ہے، انگلی اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے. جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ضرور ہے، جہاں برائی ہے وہاں اچھائی ضرور ہے. بتائیے مکہ میں کیا گناہ نہیں ہوتا؟ مکہ کے لوگ گناہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں بالکل، وہاں پر بھی گناہ ہوتا ہے. جہاں مکہ میں رہنے والوں کو ایک نیکی کا دگنا ثواب ہے، مطلب ان گنت انہیں نیکیاں عطا کی جائے گی، وہاں گناہ کرنے پر بھی اتنا ہی عذاب دیا جائے. صرف نیکیاں ملیں گی اور گناہ پر ایسا نہیں. مکہ میں رہ کر کے جب نیکی کرو گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور وہاں رہ کر کے جب گناہ کرو گے تو اتنا ہی عذاب ہوگا. اچھائی اور برائی دونوں ہیں. مکہ والے ہی نا، رسول کے قدم مبارک کو کس نے تکلیف پہنچایا؟ مکہ کے لوگوں نے. رسول پر اوجھڑی کچرا کس نے ڈالا؟ مکہ کے ہی لوگوں نے، ہے نا. تو جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ضرور ہے. تو ایک کو دیکھ کر سب پر غلطی کا فتویٰ لگانا یہ غلط بات ہے. اب جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ جو ہے بڑی رات کرتے ہیں، بڑی رات میں جاگتے ہیں، اور اسی رات میں گھومنا پھرنا، گپ شپ کی محفلیں لگانا، یہ سب چلتا ہے. اعتراض جو ہوتا ہے گپ شپ کی محفلیں لگاتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری رات جاگے، صبح جب ہو جاتی ہے ہم تو پوری رات جاگے نا، یہ کہتے ہیں. یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے دوسرے طبقوں کی جانب سے کہ یہ لوگ جو ہے بڑی رات کرتے ہیں، اس میں جو ہے گھومنا پھرنا یہ سب چلتا ہے، اور گپ شپ ہوتی ہے رات بھر، کھانا پینا یہ سب چلتا ہے، اسی میں رات گزر جاتی. کیا مطلب پوری بڑی رات ہم جاگے؟ شب معراج کی رات ہم جاگے ہی رہے. اور دوسرا اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ کہ روز 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن بڑی رات میں جو ہے نوافل ادا کرتے. روز 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن بڑی رات میں جو ہے نوافل ادا کرتی. یہ دوسرا اعتراض. پہلا اعتراض جو ہے اس کا جواب، ایک کو دیکھ کر سب پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہر کوئی جو ہے گھومنے گھمانے والے نہیں ہوتے، ہر کوئی گپ شپ کرنے والے نہیں ہوتے. اس کی دنیاوی مثال بہترین سے آپ سمجھ جاؤ گی. اس سے ساس اور بہو ہو، ٹھیک ہے، گھر میں رہتے ہوئے بہو کا ساس سے جھگڑا چلتا ہی رہتا گھر میں رہتے ہوئے، لیکن جب وہی بہو باہر کے لوگوں میں آتی ہے تو اپنے ساس کی تعریف کرتی ہے کہ میری ساس اچھی ہے، میری ساس اچھی ہے.
اب ساس کو یہ سوچنا چاہیے جہاں بہو کی وہ برائیاں گن رہی ہے، جہاں اس کی خرابیاں دیکھ رہی ہیں، جہاں اس کی خامیاں دیکھ رہی ہے، تو یہ اچھائی بھی دیکھے کہ وہ کسی اور کے سامنے آپ کی برائی نہیں تعریف کرتی۔ اس اچھائی کو بھی دیکھنا ہوگا، ساس کو اس اچھائی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ صرف برائی کو دیکھ رہی ہے، یہ اچھائی بھی ہے اس کے اندر کہ جب باہر کے لوگوں کے سامنے جاتی ہے تو ساس کی برائی نہیں تعریف کرتی، اس اچھائی کو بھی دیکھنا۔ برائی اچھائی ہر جگہ ہے، اس اچھائی کو چھوڑ کر صرف برائیوں کو دیکھنا وہ غلط ہے۔ اسی طرح جہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گپ شپ کرتے ہیں، رات بھر اس طرح گزار دیتے ہیں، باہر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہوتا ہے تو اس اچھائی کو بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے عبادتیں کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اگرچہ جو ہے اس میں نمازیں نہیں پڑھتے عام دنوں میں، لیکن اس بڑی رات میں جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں۔ وہ کام تو نہیں کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رات ایسی نہیں ہوتی، بڑی رات اسی لیے ہے کہ وہ برکت والی رات، برکت والی رات، اسی لیے جو ہے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، روز 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی اور نوافل ادا کرتے ہیں، اس طرح نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خامی ضرور ہے، لیکن آپ خوبی بھی تو دیکھیں۔ 5 وقت کی نماز روز نہیں ادا کریں، لیکن بڑی رات جب آئے تو اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں، اس کو نیگلیکٹ نہیں کرتے، اس کو سرے سے چھوڑ نہیں دیتے۔ اب روز نہیں پڑھتے تو اب کیا کرنا، یہ نہیں کرتے۔ بڑی رات ہے اسی لیے جو ہے اس میں عبادتیں کرنا افضل ہے، برکتیں حاصل ہوگی، اس نیت سے جو ہے نوافل ہی صحیح ادا کرتے ہیں۔ تو ان کی اس قدر حوصلہ افزائی کرنی ہوگی کہ آپ جو ہے بڑی رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو الحمدللہ اور اچھی بات ہوگی۔ اس طرح حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے، نہ کہ اس طرح کا اعتراض کرنا، اس طرح کی انگلیاں اٹھانا۔ اب جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، نوافل ادا کر رہے ہیں، ان پر یہ اعتراض کہ ٹھیک ہے، لیکن جو فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کریں، ان کو بھی اس میں شامل کر لینا غلط بات۔ جو فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں بڑی رات میں، ان پر بھی یہ اعتراض لگانا کہ یہ سب لوگ جو ہے بڑی رات کرتے ہیں اور اس میں بس نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح برائی کو دیکھ رہے ہیں وہاں اچھائی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جہاں آپ نے دیکھا کہ نمازیں 5 وقت کی ادا نہیں کرتے، وہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نوافل تو ادا کرتے ہیں، کیونکہ نوافل جو ہے میدان محشر میں فرائض اور واجبات کی بھرپائی کے لیے کام آتے ہیں۔ اگر فرائض اور واجبات میں کوئی کمی ہو گئی تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر ان کے کوئی نوافل ہے تو اس کو فرائض اور واجبات میں شامل کرو، فرائض اور واجبات میں شامل کر دو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شب معراج کے حوالے سے ہمیں معلوم بھی ہو گیا کہ شب معراج کیا ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ہر رات میں عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن شب معراج جب آئے تو اس میں عبادتیں مخصوص ہے، اور نماز جو ہے خاص عبادت ہے۔ کیوں؟ اسی رات میں جو ہے ہمیں تحفہ ملا، اسی رات میں تحفہ ملا۔ نماز شب معراج کا تحفہ ہے، تو شب معراج میں اکثر نمازیں ہی ادا کرنی چاہیے۔ اب جس کے فرائض اور واجبات کامل نہیں، مکمل نہیں ہیں، وہ فرائض اور واجبات کے قضا کرے۔ شب معراج ہی کی رات میں فرائض اور واجبات مکمل نہیں تو وہ فرائض اور واجبات کی قضا کرے۔ جتنی ہو سکے، جتنی دیر نوافل ادا کرتے ہیں اتنی دیر جو ہے فرائض اور واجبات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اتنا قضا کرنے کی کوشش کریں۔ جس کے فرائض اور واجبات مکمل ہیں وہ جو ہے نوافل ادا کریں، یہ ہوئی پہلی بات۔ اور دوسری جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھیں شب معراج میں، کثرت سے، یعنی ایک وظیفہ بن جائے ہمارے لیے، یہ ورد ہوا ہماری زبان کا، درود پاک، کثرت سے درود پاک پڑھے شب معراج۔ تو شب معراج کی 2 مخصوص عبادتیں ہیں، ایک تو ہے نماز پڑھنا اور دوسرا ہے درود پڑھنا۔ تو شب معراج کا صحیح مطلب، صحیح کانسیپٹ بھی سمجھ میں آ گیا، اور شب معراج کی اصلیت بھی سمجھ میں آ گئی۔ شب معراج حقیقت ہے
اور ایک کو لے کر سب پر یہ فتویٰ لگانا غلط ہے کہ سب یہی کام کرتے ہیں۔ جہاں برائی کو دیکھ رہے ہیں وہاں اچھائی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں شب معراج کی برکتوں سے نوازے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک شب معراج کی خوب خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ شب معراج کی رات میں اللہ پاک ہمیں خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، خوب خوب نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس شب معراج کی رات میں خوب عبادتیں کر کے اللہ پاک کو راضی کر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اس رات کی برکت سے بخش دے، اس رات کی برکتوں سے رحمتوں سے اللہ پاک ہمیں نواز دے۔ اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے ہمیں نواز دے، اس کی رحمتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ جو گناہ ہوئے اللہ پاک اس رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیکی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں اس رات میں خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ پاک اس رات میں ان گناہوں کی بخشش فرما دے، جو ہونے والے ہیں اللہ پاک اس رات کی برکت سے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ پاک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین و علیہ البلاغ المبین۔